قدوس السلام احمده سبحانه ان هدانا لدين الاسلام. مسجد نمرہ سے خطبہ حج کا آغاز ہو چکا ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. علیہ افضل الصلاة والسلام. درود ہو، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. البررة الأعلام. أما بعد فأوصيكم أيها الناس، اے لوگوں میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اپنی ذات پر، لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. بفعل أوامره. یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کیا جائے. بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة. یاد رکھو اے تمام ایمان والوں کہ تقوی ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. من تحتها الانہار خالدین فيها. اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے اللہ کا خوف اختیار کرتے تو ان پر زمین، ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، آسمان سے برکتیں ان پر نازل ہوتی. آمرا لهم بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، بے شک سب سے بڑا زاد راہ جو سامان سفر ہے وہ تقوی ہے. فقال عز شأنه وتعاونوا. اللہ رب العزت نے فرمایا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، اللہ کے خوف میں، تقوی میں، بر کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. والتقوى حجاج بیت اللہ هي تمسك بدین اللہ. اب تقوی کیا ہے اے حجاج کرام؟ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ دین کے ساتھ جڑ جایا جائے. خوف خدا کی علامت ایک یہ ہے کہ دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا جائے. وہ دین کے جو اللہ رب العزت نے کامل دین عطا فرمایا اسلام کی صورت میں، اس کے ساتھ جڑنا ہے تقوی کا عکس ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سب کے لیے پسند کیا اور منتخب کیا. رتبۃ الاحسان وبینها نبینا محمد اسی صلی کے اللہ اندر ایک درجہ احسان ہے جس کی سب سے بڑی اہمیت ہے. ان تعبد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر. بلا شبہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل جو قرار ہے، اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے. رتبۃ الایمان والایمان قول باللسان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا سب سے پہلا جو رکن ہے وہ زبان سے اقرار کرنا ہے، يزيد بالطاعة وينقص اور پھر عمل میں بالعصيان. اس کی عکاسی ہے. وهو بضع وسبعون شعبة پھر أعلاها ایمان کے قول 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے اوپر ہے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحياء شعبة من الإيمان. اور پھر اس میں ایمان کا ایک یہ بھی حصہ ہے جسے حیا کہا جاتا ہے، شرم کہا جاتا ہے. حیا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. وطيب الكلم والوفاء بالعقود والعهود وحسن الخلق. تو اے ایمان والو لازم کر لو کہ تم وعدوں کو پورا کرو، امانتوں کو نبھاؤ، وبالوالدين إحسانا. اور اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بے شک اللہ رب العزت گناہ کی طرف جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنی بیویوں کے حقوق کو نبھانا تم پر لازم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا جائے. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اوپن اینمی ہے. فإذا الذي بينك وبينه عداوة یہی وہ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے، تو اس کے شر سے بچنا تم پر لازم ہے. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الإيمان الشكر عند النعماء والصبر عند اور البلاء. ایمان کا ایک یہ بھی اکثر ریفلیکشن ہے کہ تم شکر ادا کرو. المعصية والجفاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم اللہ رب لأزيدنكم. العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا. حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معاشر تو الحجيج، اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری کا مادہ اپنائے. الإيمان بالله وملائكته ایمان کے ارکان میں ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، تمام رسولوں پر ایمان ہو. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق نیکی والمغرب صرف یہ نہیں ہے کہ تم مسجد کی جانب رخ کرو. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إنا نیکی کا كل تصور، شيء ایمان کا تصور دیگر تمام اور معاملات کے اوپر بھی حاوی ہے. والفوز بخيري الدنيا والآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، ایمان والیاں بھی شامل ہیں. من الله أكبر. ذلك هو اللہ رب الفضل. العزت کی جانب سے ملنے والی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله عباد الله يتضمن الإيمان به ربا خالقا تم پر مدبرا. لازم ہے کہ ایمان کو اس طرح سمجھو کہ اللہ کو اپنا رب مانو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات وہی تو والأرض وہ رب ہے، تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ثم استوى على العرش يغشي الليل اور النهار استواء علی العرش بھی اس کے لیے يطلبه ہے. حثيثا والشمس والقمر والنجوم یہ مسخرات تمام کائنات، زمین و آسمان، شمس و قمر کس نے بنائے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بنائے. العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه اللہ رب لا العزت سے يحب دعا کرو گڑ گڑا کر بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی. اس سے مانگا کرو وادعوه خوفا وطمعا. اور اس انداز سے بھی مانگو کہ تمہیں اس کا خوف بھی ہے اور اس سے امید بھی ہے. ومن الإيمان بملائكة ایمان کی بات کی جائے تو اس میں ملائکہ پر ایمان شامل ہے، فرشتوں پر ایمان شامل ہے. ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه اور ان بالقول. کے بارے میں بتایا قرآن نے کہ وہ عباد و مکرمون ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو مکرم بندے ہیں اللہ کے. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون اور لمن ان کا في الأرض. کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. بما أنزل الله من الكتب من اور التوراة ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اللہ نے کتابوں کو نازل کیا بندوں کے لیے، وغيرها. اپنے رسولوں کو. وجعل الله القرآن الكريم مهيمنا عليها كلها. اور جو قرآن کریم نازل ہوا وہ تو ایک فیصلہ کن کتاب ہے. الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے، قیوم ہے، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری ہے. تو پچھلی کتب پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين اور اے يديه. نبی آپ پر جو کتاب اتاری وہ حق کی کتاب ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی تمام کتب کی. برسول الله عليه الصلاة والسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول ایمان لائے. اللہ رب العزت پر تمام رسولوں کی ایمان کی بات ہوئی، کتابوں پر ایمان کی بات ہے. رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات. تو یہ جو ایمان والے جس کا ذکر کرتے ہیں خود رسولوں کا ایمان بھی اسی پر. والإيمان باليوم الآخر يوم اور القيامة. اسی ایمان میں روز آخرت پر ایمان بھی شامل ہے، قیامت کے دن پر ایمان بھی شامل ہے. وما فيه من العذاب والنار لأعداء الله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا بے تعقلون. شک جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی آخرت میں انہی کے لیے اصل ٹھکانہ ہے، جنت ان کے لیے. والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها. اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللہ رب العزت ہر چیز کے لیے قدر رکھی ہے، اسے مقدر کیا ہے. أما الإسلام فقد فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله اور إلا الله. اسلام کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اسلام کیا ہے، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج ادا کرو. تتضمن أن العبادة حق الله وحده لا یہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء. اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا قرآن میں ذکر ہوا، ملائکہ کا قرآن میں ذکر ہوا. الناس اعبدوا ربكم طغكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فلا تدعوا مع تو تم پر الله لازم ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ایمان کے دیگر ضابطوں کو پورا کرو تاکہ تم متقی بن سکو۔ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ تو اے اہل کتاب، ان چیزوں پر آپ مشترک آ جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، ان چیزوں پر جمع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ معاشر المسلمين، وفي تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة عزة النفس ورفعتها فلا ذل إلا لله تعالى وإن يمسسك دین و الله ایمان کے اندر ہی ہے کہ اپنے نفس کی تکریم کی جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم في أمره وتصديقه في خبره والسير على لازم ہے کہ رسول پر ایمان لایا جائے، ان کی ہر بات کی تصدیق کی جائے اور ان کی اتباع کی جائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے درمیان رسول تشریف لائے ہیں بالمؤمنين رؤوف رحيم، جو تمہارے ساتھ بہت رحیم ہیں، عزیز ہیں، ان کی تمہارے ساتھ پیار اور محبت کی نسبت ہے۔ التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات اور ويحرم اسی عليهم نبی کی الخبائث پہچان پچھلی کتب میں بیان کی گئی کہ یہ والأغلال التي اللہ رب العزت کے حکم سے حلال بتاتے ہیں اور پھر حرام بتاتے ہیں۔ كسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك تو هم حکم اس میں بھی یہی دیا گیا پچھلی کتابوں میں کہ اس نبی کی اتباع کی جائے اور ان کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی مانا جائے۔ تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وفي تو سب سے تقرير بہترین چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس کے نبی پر ایمان لاتے ہو۔ لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع لما قد يكون من نزاع بين الأمة وتوحيد لمصدر التلقي لازم ہے فيها۔ کہ ہر اس چیز سے بچا جائے جو امت کے اندر افتراق کا، دوری کا سبب بنتی ہے۔ تجتمع النفوس وتتآلف القلوب۔ معاشر الأحبة، والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، والصلاة صلة نماز کو بين قائم العبد کرنا ہر حالت میں لازمی ہے کہ اس کو قائم کیا جائے لنجاته اور یہ نجات کا سبب ہے۔ العبد مراقبة ربه۔ وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن، الطهارة یہی وہ نماز ہے کہ جس کے ساتھ دل کی پاکیزگی ہے اور طہارت نفس وابستہ ہے۔ محبة بعضهم لبعض۔ حافظوا على الصلوات تم والصلاة پر لازم الوسطى ہے کہ تم نماز کی محافظت کرو، اس کی پابندی کرو۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات جو يذهبن مقررہ السيئات۔ وقت ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، ان مقررہ وقت پر نماز کو قائم کرو، اس کی پابندی کرو۔ إيتاء الزكاة اور وهي اسی طرح اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ محدودة تعود على المجتمع بالنفع وفيها تطهير للنفوس من البخل اور یہ بھی اپنے آپ میں پاکیزگی کا سبب ہے، على البذل طہارت کا سبب ہے۔ حاجات المحتاجين وتقوية الصلات اور اس سے الاجتماعية۔ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے جو کمزور ہیں، ان تک مدد پہنچتی ہے۔ ويزرع الألفة ويحقق التكافل الاجتماعي۔ واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اے ایمان والو، وما تقدموا لأنفسكم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے واقف ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اور وصل عليه۔ نبی کو یہ بتایا گیا کہ آپ زکوٰۃ ان سے زکوٰۃ لیں تاکہ زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے ذریعے سے ان کی طہارت ہو، پاکیزگی ہو۔ النفوس على الصبر ومقاومة الشهوات واستشعار حاجة المعدمين وتربية النفوس صبر کی اہمیت کا بھی دین کے اندر بہت بڑا حصہ شامل ہے کہ مسلمان صبر کریں، والتواضع وصحة الأبدان تواضع اختیار کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما یہ جو نماز ہے معدودات تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حج بيت الله الحرام ولله على الناس روزے کا ذکر ہوا کہ روزہ تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ حجج بيت الله قد وفقكم الله لحجه وأداء مناسكه۔ اے حجاج، اللہ کا خاص آپ کا کرم ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ باليوم الآخر وتعظيم الرب وأوامره في النفوس تو اللہ رب مع العزت کے حکم کو قبولها پورا کریں، والتسليم اس کے حکم کی تعمیل کریں، اسے پورا کریں
مع الجماعة وفيه إطعام الطعام وتنظيم الوقت وتوظيفه فيما ينفع وأتموا الحج والعمرة لله. اللہ رب العزت کے لیے حج اور عمرے کو پورا کریں، اس سے مکمل کریں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما اور اس میں تفعلوا کسی قسم کا جدال فسوق ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. تقبل الله حجكم میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول فرمائے، وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. جزائے خیر عطا فرمائے. إنما تريه قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما تريه من عناية واهتمام بعمارة. جس جگہ آپ موجود ہیں یہاں کے جو رکھوالے ہیں، جو خادم ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ان کا بڑا کام ہے، ان کی بڑی کاوش ہے یہاں پر آپ سب کے لیے اہتمام کرنے کے لیے. الخدمية والأمنية من رعاية وعناية الفائقين كل ذلك مكن بفضل الله ومنه. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا تاکہ آپ کے لیے سارا اہتمام ممکن ہو سکے. وطمأنينة ويسر. ومن هنا فيجب التزام منظمة والتعليمات والتوجيهات المنظمة للحج. تو لازم ہے کہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے جزء من تحقيق مقاصد الشريعة. اور جو شریعت کے مقاصد ہیں ان کا پاس رکھا جائے، ان کی حکمتوں کا پاس رکھا جائے. وسلوك حضاري يعبر عن روح التعاون والانضباط اور ایک جو تعاون کا معاملہ ہے، جو کوآپریشن کا معاملہ ہے، اسے برقرار رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ میں آپ نے قیام کیا، آپ نے وقوف کیا، اور یہاں تک کہ جب آپ نے پورا وہاں پر قیام کیا تو اس میں ایک وقت آیا جب آپ نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، اقامت کہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے عصر کی صورت میں ادا کیا. اونٹنی پر بیٹھے آپ اس کے بعد ذکر کرتے رہے، اذکار کرتے رہے. فتحلل التحلل الأول ثم ذهب. اور پھر اس دن کے تمام آپ نے ارکان ادا کیے. 7 أشواط طواف الإفاضة. اور یہاں سے ارکان کے بعد مزدلفہ میں پہنچ کے وہاں آپ نے رات گزاری، فجر تک وہاں پر رہے. اس کے بعد پھر اگلے دن کے ارکان ادا کرے. بدأ من الصغرى ثم الوسطى ويدعو بعدهما ثم يرمي جمرة العقبة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آنے والے دونوں کی جو رمی ہے اسے بھی ادا فرمایا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اللہ کو یاد کرو گے جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے زیادہ یاد کرو اللہ کی ذات. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. الله سريع الحساب واذكروا الله. بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرو. يومكم هذا يوم فاضل يعتق الله فيه. آج کا دن ہے حجاج کرام، ایک عظیم دن ہے آپ سب کے لیے. الملائكة بأهل الموقع. اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے آپ کی جانب سے. وذكره وشكره ودعائه. اللہ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وقد اور سب ربكم. سے بہترین دعا ہے جو یوم عرفہ کے دن دعا کی جائے. اجتهدوا بالدعاء وابشروا واملوا. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر کرم فرما، صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات. ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ويسر امورنا ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ان میں آسانی پیدا فرما دے. واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا واصلح ذرياتنا وادخلنا الجنة. ہماری اور ہماری ذریت کی، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما. وتقبل حجنا مولا ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وطاعاتنا وصالح اعمالنا. ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہمیں اپنا شکر گزار بنا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا، والعافية والمعافاة ہمیں الدائمة. عافیت عطا فرما، ہمیں امن عطا فرما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة مولا ہم الدائمة. تجھ سے عافیت مانگتے ہیں دنیا اور آخرت میں. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين. مولا تمام مسلمانوں کی خیر فرما،
ان کے معاملات کو آسان فرما وتولى جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم اور تمام کے درمیان محبت کا رشتہ قائم و دائم فرما اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم تولى مولا شأنهم ہمارے فلسطین میں موجود مسلمان بھائیوں کی خیر فرما واطعم جائعهم واكس عاريهم وآوِ طريدهم واجبر كثيرهم وآمن خائفهم واكفهم مولا شر کریم مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما دے ان کے مصائب کو دور فرما دے اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وقوة مولا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی خبر گیری کر اللهم وفق ولاة أمور المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم مسلمانوں کے جتنے امیر ہیں ان کے حکام ہیں ان کو خیر کی توفیق عطا فرما خادم الحرمين الشريفين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ہمارے خادم حرمین شریفین پر اپنا کرم فرما ان پر اپنا فضل فرما محمد ابن عبد سلمان اللهم وجزهما خير الجزاء على ما قدم خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرما جو کچھ انہوں نے کیا اس پر ان کو بہترین اجر عطا فرما وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما عما يصفون وسلام على ربك رب المرسلين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل أجمعين على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
استووا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.